زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکاثر تکاثر باب تفاعل کا مصدر ہے. تکاثر یتکاثر تکاثرا، تکاثر یتکاثر تکاثرا، باب تفاعل کا مصدر ہے تکاثر. معنی ہے زیادہ ہونا، زیادہ ہونا. یہ ہوا الہاکم التکاثر. الہاکم کے اندر دو لفظ ہیں. الہا یہ ورب ہے. الہا یلہی الہاءن، اصل الہیا یلہی الہاءن، وفعل یفعل افعالا. تو الہا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الہا کم، کم یہ ضمیر ہے، جمع مذکر کی ضمیر ہے. الہا معنی آتے غافل کر دینا، غافل کر دینا معنی آتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی دعا قبول نہیں کرتے عن قلب لاہن، ایسے دل کی جو غافل ہو. لاہن قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، پارہ 17 کے شروع میں ہے لاہیتن قلوبہم. لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. تو الہا کا معنی ہے غافل ہونا، کر دینا. کم الہا غافل کر دیا، کم تم کو، التکاثر زیادتی کی خواہش نے، زیادتی کی خواہش نے. کس بات کی؟ مال کی زیادتی نے. اس کے لیے حدیث میں دلیل بھی موجود ہے. حدیث میں خود آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی اور کہا انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، حالانکہ اس کا کیا ہے؟ اس کا اپنا کچھ مال نہیں ہے. آگے اس نے فرمایا جو کھایا اس کا ہے، جو پہنا اس کا ہے، باقی تو سب دوسروں کا ہے. جو کھایا وہ اس کے جزو بدن بن گیا، بدن کا حصہ بن گیا. جو پہنا اس کے بدن پر کچھ دیر رہا، دو ہی چیزیں اس کی اپنی ہیں. جو کھایا اپنا ہے، جو پہنا اس کا. باقی جو تمام چیزیں ہیں کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے، نہ زمین، نہ گھر، نہ جائیداد، کچھ اس کا اپنا نہیں ہے، سب دوسروں کا ہی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو کھایا وہ اس کا اپنا ہے اور جو پہنا اس کا اپنا ہے، باقی کوئی چیز دنیا کی اپنی نہیں. لیکن پھر بھی انسان کو مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا ہے، آخرت سے غافل ہو گیا، اور اس کے ماں باپ کے جو احوال ہے
آخرت کے جو احوال ہے، دنیا کے ماں بعد جو احوال آنے والے ہیں، ان تمام چیزوں سے تم کو غافل کر دیا ہے مال کی کثرت نے، مال کی کثرت کی تمنا نے، کثرت کی خواہش نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو۔ حتی، حتی یہ حرف عطف ہے، زرتم، زرتم زارا یزور زیارتن، باب نصر ینصر ہے اس کا باب ہے باب نصر ینصر، زارا یزور مانے آتے دیکھنا، زارا مانے دیکھنا۔ ایک لفظ آتا ہے زارتن، وہ الگ ہے، زارا تو ورب ہے، یہ نام بھی نہیں رکھ سکتے اصل میں دیکھا گیا تو، کیونکہ زارا یزور، تو زارا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یزور اسی کا مضارع ہے، زیارتن اس کا مصدر ہے، اس کا روٹر جو ورڈ آتا ہے، روٹر ورڈ زیارتن مانے دیکھنا، ملاقات کرنا، دیکھنا ملاقات کرنا یہ معنی آتے۔ زرتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ زرتم تم دیکھ لو، مقابر مقبرتن مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا ہے، اتنا غافل ہو پوری زندگی میں تمہیں ہوش نہیں آ رہا، ویسے ہی چلے آ رہے، جب قبر میں جا رہے موت کا وقت آ رہا تب احساس ہو رہا، مگر تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ زور تم دیکھ رہے ہو، تم قبر میں جا پہنچ رہے ہو، قبروں کو جا کے دیکھ رہے ہو، یعنی قبر میں جا کے پتا چل رہا کہ ہم تو غلط تھے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں فلاں۔ حت کلا سوف تعلمون، کلا مانے ہرگز نہیں، کلا حرف ردا ہے، ردا کہتے ہیں، ردا مانے را دال عین مانے جھڑکنے کے مانے آتے، کسی کو نکار دینا، انکار کر دینا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ یہیں رہیں گے، خوب کمائیں گے، خوب کھائیں گے، خوب اچھی تمناؤں میں رہیں گے، اچھی گاڑیوں میں سواری کریں گے، اچھے گھر میں رہیں گے، رہنے کے لیے تھوڑی آئے، انسان جانے کے لیے آیا ہے، مکان رہتا ہے، مکین نہیں رہتا ہے، اس لیے ہرگز نہیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ رہوں گے، زیادہ کمائیں گے تو زیادہ رہیں گے، زیادہ مال رہے گا تو مال رہے گا لیکن مال والا نہیں رہے گا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوفا مضارع کو کیا ہے مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے خاص طور پہ مستقبل کا معنی ہو جاتا ہے اس کی، کیونکہ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لیکن سوفا لگانے سے حال کا معنی نہیں ہوگا، پریزنٹ کے معنی اس کے اندر ختم ہو جائیں گے اور فیوچر کا معنی پایا جائے گا، سوف تعلمون عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، تم جو سمجھ رہے ہو تمہارا جیسا ذہن ہے ویسا نہیں ہے، اور جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو یہ زندگی کامیابی تمہیں دلانے والی نہیں، ابھی معلوم ہو جاتا کہ کون بہتر زندگی گزار کے آیا۔ پھر آگے مزید انسان کو متنبع کرنے کے لیے، جگانے کے لیے کہا ثم، پھر غور و فکر کرو، پھر دیکھ لو، ثم یہ بھی حرف عطف ہے، کلا پھر وہی حرف ردا، سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ تم کو کیا چیز ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر کے آئے ہیں، اور کیا ہمیں برتاؤ کرنا تھا دنیا کی زندگی میں اور کیا کر کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کہا پھر غور و فکر کرو، اپنی زندگی کے احوال پر غور و فکر کرو، کلا ہرگز نہیں،
لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم کو علم الیقین مل جاتا، حاصل ہو جاتا، علم یقین مل جاتا تمہیں۔ علم یقین یعنی یقینی طور پر انسان کو معلوم ہو جائے گا، علم یقین حاصل ہو جاتا، اس کو یقینی طور پہ معلوم ہو جاتا تو کاش اچھا ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آخرت کی یاد نہیں ہے اور آخرت کے احوال یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم تو حاصل ہے مگر یقینی علم حاصل نہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ لَتَرَوُنَّ ورب ہے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لا ترون، لام تاکید ہے لا، ونہ منون ہے، بانون تاکید ثقیلہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جہیم دوزخ کا معنی ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ دوزخ یقینی بات ہے، کوئی آسمانی اور ہوائی باتیں نہیں ہے کہ ہاں بولتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں بچپن سے، ایسا نہیں ہے، کوئی ہوائی چیز نہیں ہے۔ ثم پھر تاکیدن کہا، ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا ضرور بھی ضرور اس کو، ہاں سے مراد جہیم یعنی دوزخ کو تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے۔ عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، صرف معلومات کی بات نہیں ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے دوزخ کو۔ علم الیقین اور عین الیقین فرق ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تمہاری قوم بہک گئی ہے، بھٹک گئی ہے، تو وہاں تو یقین ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جب واپس آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ لوگ بت کی بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں سونے سے بنا ہوا، تب تو اور زیادہ غصہ آیا۔ تو پہلے علم تھا لیکن اب آنکھوں سے دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی تو علم الیقین تھا، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ عین الیقین ہو گیا، یقین بھی ہو گیا اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے تو یہ ہو گیا عین الیقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اب تو معلومات کی حد تک ہے کہ ہاں ایک دوزخ ہے، فلاں ہے فلاں، اسی لیے حدیث کے مطابق قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اس زمین کے نیچے ہی دوزخ ہے، جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اسی زمین کے نیچے دوزخ ہے، اور زمین بہت اندر گہرائی میں بہت دور تک ہے، لیکن اس کے نیچے جو دوزخ ہے اس کے مقابلے میں زمین کی مثال ایسی ہے جیسے سیب کا چھلکا ہے۔ سیب کا چھلکا کتنا باریک ہوتا ہے، یہ پوری زمین صرف باریک چھلکے کے مانند ہے، باقی اس کا جو مغز ہے وہ دوزخ کے مماثل ہے، یعنی اتنی بڑی دوزخ ہے، اتنی بڑی گہرائی ہے، جتنا کہ سیب کا مغز ہے اتنی پوری دوزخ ہے، اور پوری زمین صرف چھلکے کے مانند، اتنی بڑی دوزخ ہے۔ کہتے ہیں وہی ضرور بھی ضرور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر کہا ثم لتسألن، ثم پھر وہی حرف عطف ہے، لتسألن، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، پھر ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، یوم مانے دن، اذن مانے اصل میں از کا معنی آتا اس وقت، تو جب یہ از یوما کے ساتھ لگا تو ہو گیا یومئذ اس دن کے لیے، اس دن پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی بن مانگے یا مانگنے کے بعد جو جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔
انسان کا پورا بدن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے پورا ہے، تو ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ قرآن میں کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد، سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع کان کے بارے میں، والبصر آنکھ کے بارے میں، والفؤاد اور دل کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان کو کہاں استعمال کیا ہے، میں نے کس لیے دیا تھا اور کہاں استعمال کیا ہے۔ اس لیے شریعت میں خودکشی کو حرام قرار دیا۔ انسان خود اپنے آپ کو ذبح نہیں کر سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو مار نہیں سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو خود سے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدن اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، تو جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اجازت دی ہے وہی استعمال کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو پانی پیو گے ٹھنڈا پانی، تو ہر گھونٹ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ دنیا ایسی تھوڑی چلتی جا رہی کہ بس اپنی مرضی سے کھاؤ پیو جہاں چاہے وقت گزارے، انسان ایسا ہونے والا نہیں۔ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، وعدہم عدا، سانسیں بھی انسان کی گنی ہوئی ہے، کتنی سانس انسان دنیا میں لے گا اور کون سا لفظ یہاں اپنی زبان سے استعمال کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا جائے۔ ما یلفظ من قول، جو لفظ زبان سے نکلے گا، سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول، جو لفظ بھی زبان سے نکلے گا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس فرشتے نگران بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر سانس میں جو انسان جو بات کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ تو نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں ضرور بھی ضرور پوچھیں گے، مل جانا بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی عجیب چیز ہیں، حلالها حساب وحرامها وبال، دنیا اگر حلال طریقے سے بھی کماؤ تو بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کو، حرام طریقے سے کمائیں گے تو مصیبت ہی مصیبت۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے آخر میں، نبیوں میں جب سب سے آخر میں جائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی حکومت ان کی تھی، تو ان کو تو حساب دینا پڑے گا، سونے چاندی کا، انسانوں پہ حکومت کرنے کا، چرند پرند پہ حکومت تھی، جنات پہ حکومت تھی، سب کچھ بتانا پڑے گا، کیسا کیسا تم نے حکومت کی ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ پھر صحابہ کرام میں سے بعض علماء نے لکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حساب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا۔ بہت مالدار صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، محدثین نے لکھا ہے وہ سونے کے اتنا سونا تھا کہ سونے کو کلہاڑی سے مار کے توڑا کرتے تھے، اتنے بڑے سونے کے ڈلے ان کے پاس موجود تھے، وہ زمانے میں تھے، عرب کے ہاں تو بہت سونا وغیرہ موجود تھا۔ بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ پھر تم سے ضرور بھی ضرور اس دن یعنی قیامت کے دن، یعنی نعیم، نعیم کا معنی ہے نعمت، نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ نے کون سی نعمت دی ہے اور تم نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے، یہ ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔